لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. محترم حاضرین، اساتذہ اعزاز، مہمان اکرام، میری پیاری ماں اور بہنوں، میں اپنی آج کی اس تقریر میں وجود باری تعالیٰ کے بارے میں اپنے علمی بساط کے مطابق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو حقیقت کا عرفان نصیب فرمائے. اس پوری دنیا کے ہر دور میں مشرکین تو بہت رہے ہیں اور عدی بے شمار ہے، لیکن مطلق اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کرنے والے لوگ بہت ہو رہے ہیں. دراصل اللہ تعالیٰ کے وجود کا اعتراف انسان کی فطرت میں داخل ہے. یہی وجہ ہے کہ جس زمانے سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے، دنیا کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ کا اعتقاد کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے. آدوری ہو یا مصری، گلدانی ہو یا اہل حبشہ، ہندی ہو یا یونانی، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے قائم تھے. اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو بہت سے صحرا، بہت سی بستیاں، بہت سے غار، بہت سی وادیاں ایسے مل جائیں گی جہاں نہ تمدن و سیاست ہے، نہ صنعت و حرفت ہے، نہ علم کی روشنی ہے، نہ فنون و کمالات کی ہماگیری، نہ قلعے ہیں، نہ خوبصورت مکانات. لیکن ایسا مقام کوئی نہیں مل سکتا جہاں اللہ تعالیٰ کا اعتراف نہ ہو. دنیا کے بڑے بڑے فلسفیوں اور محقق جن کی فلسفیانہ موشغافیوں اور تحقیقات پر مغرب و مشرق کو بڑا ناز ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ایک بالاتر ہستی کے وجود کا منکر ہو. ارسطو اور افلاطون، سیسرو، زرتشت اور دوسرے تمام بڑے بڑے فلاسفہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے تھے. یوں تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر بے شمار خارجی اور داخلی دلائل موجود ہے، لیکن کائنات کا حسن وہ سب سے پہلی چیز ہے جو صاحب ذوق انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. اس کائنات کے ہر جز سے حسن و زیبائی کا اظہار ہوتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کائنات تو ہوتی مگر اس پر حسن و جمال کی نگاہ نہ ہوتی، درخت ہوتے مگر شاخوں کی ترتیب اور پھولوں کی رنگی نہ ہوتی، زمین ہوتی مگر اس میں ندی نالوں کا شور اور باغ و چمن کا ظہور نہ ہوتا، ستارے ہوتے مگر روشنی نہ ہوتی، پھول ہوتے مگر رنگ و بو نہ ہوتا، پربت ہوتا مگر ستاروں کا جھرمٹ نہ ہوتا، چاند ہوتا مگر چاندنی نہ ہوتی، سورج ہوتا مگر کرنیں نہ ہوتی، بلبل ہوتی مگر اس کی نواز سنجی نہ ہوتی، گویا نگاہ ہوتی مگر نگاہ نوازی نہ ہوتی. انسانی علم و نظر آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ آدمی کے ساتھ حسن کیوں ضروری ہے، مگر قرآن جواب دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ انسان حسن کائنات کا مشاہدہ کرے اور بلا اختیار پکار اٹھے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. گرامی قدر احباب، وجود باری تعالیٰ کی ایک اور واضح دلیل یہ ہے کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات 500 ملین یعنی 50 کروڑ کہکشاؤں پر مشتمل ہے، اور ہر کہکشاں میں 1 لاکھ ملین یعنی 1 ارب یا اس سے کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں. اور یہ کہکشائیں مسلسل گردش کر رہی ہیں، چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹے کی رفتار سے گردش کر رہا ہے. پھر سیاروں میں سے کسی کے بھاگنے کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 33 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 84 میل فی سیکنڈ ہے. اگر یہ سیارے آپس میں ٹکرا جائے تو تمام نظام عالم زیر و زبر ہو جائے، تو وہ بالا ہو جائے. ہم اپنی آنکھوں سے ایک ایک شہر میں ہر روز گاڑیوں کے ٹکرانے سے سینکڑوں جانیں تلف ہو جاتی ہیں. اس لیے نہیں کہ ان کا ڈرائیور نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس لیے کہ ڈرائیور سے لمحہ بھر کی غفلت ہو جاتی ہے. اگر ایک ڈرائیور کی لمحہ بھر کی غفلت کی وجہ سے گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں سیارات کے مسلسل حرکت میں رہنے کے باوجود آج تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا؟ کیا یہ سب کچھ اتفاق کا نتیجہ ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اس وسیع نظام کو ایک حی و قیوم ذات سنبھالے ہوئے ہیں.
اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک بہت بڑی دلیل خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ سوال کریں کہ کیسے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جنہیں میں اور آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، مگر جب کوئی بااعتماد اور سچا آدمی اس کے متعلق ہمیں خبر دیتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ میں نے نیویارک کو نہیں دیکھا مگر اسے مانتا ہوں، میں نے کوہ آتش فشاں نہیں دیکھا مگر اسے مانتا ہوں، میں نے سمندر سے جواہر و یاقوت نکلتے نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے سونے کی کان آج تک نہیں دیکھی مگر مانتا ہوں، میں نے ایٹم بم کا عملی مظاہرہ نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے ہلاکو خان اور چنگیز خان کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں۔ میں کیوں مانتا ہوں اور آپ سب کیوں مانتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے ان کے وجود کے متعلق بااعتماد لوگوں سے سنا ہے، اس لیے ہم ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ہم اندیکھی چیزوں کے وجود کو آپ لوگوں کے کہنے پر تسلیم کر سکتے ہیں تو جس اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی لاکھوں سے اچھے اور مقدس انسان دے، جس کے وجود کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دے، جس کے وجود کی گواہی ارض و سما دے، جس کے وجود کی گواہی شمس و قمر دے، جس کے وجود کی گواہی شجر حجر دے، جس کے وجود کی گواہی نفس انسانی دے، جس کے وجود کی گواہی آدم صفی اللہ دے، جس کے وجود کی گواہی ابراہیم خلیل اللہ دے، جس کے وجود کی گواہی اسماعیل نبی اللہ دے، جس کے وجود کی گواہی موسیٰ کلیم اللہ دے، جس کے وجود کی گواہی عیسیٰ روح اللہ دے، اور جس کے وجود کی گواہی سچوں کا سردار، صدیقوں کا بادشاہ، امینوں کا سردار، دیانتداروں کا سپہ سالار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، تو کیا میں اس کے وجود کو تسلیم نہ کروں؟ اور کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ محمد رسول اللہ جن کی صداقت پر دشمنوں کو بھی اعتماد تھا، جن کی امانت و دیانت کا تذکرہ ان کی حاسدوں کی زبان پر تھا، جنہیں ان کے خون کے پیاسوں نے صدیق اور امین کا لقب دیا تھا، جن کی زبان نبوت ملنے سے قبل بھی جھوٹ سے ناآشنا رہی تھی، تو کیا کائنات کے سردار کے بتانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہ کروں؟ اس سے بڑا ستم اور تعصب کیا ہوگا کہ میں عام لوگوں کے کہنے پر تو اندیکھی چیزوں کے وجود کو تسلیم کر لوں، لیکن محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہ کروں، بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر صاف صاف کہتا ہوں کہ جب میرے آقا و مولا نے کہہ دیا ہے کہ اللہ ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے وجود پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے لیے کیا بلکہ ہر مسلمان کے لیے آخری حجت ہے، اور باشگاف کہتا ہوں میں نے عرش معلیٰ کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے ملائکہ کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے جنت کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے دوزخ کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے حوروں کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، میں نے سدرۃ المنتہا کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں، صرف اور صرف اس لیے مانتا ہوں کہ میرے آقا نے بتایا، کائنات کے سردار نے بتایا، نبیوں کے سالار نے ان سب چیزوں کے وجود کی گواہی دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی تو مجھے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔